ان کا ان قوم کے ساتھ بھی کیا ہے؟ ملاپ ہے۔ اب ان کی بات آ گئی، یا او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، یا وہ لوگ جو آئیں تیرے پاس، حسرت صدورہم ان کے دل رکے ہوئے ہیں کہ لڑیں تم سے یا لڑیں اپنی قوم سے، یعنی وہ آپ سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ زور دیتا ان پر، ان کو تم پر، پس وہ تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ یکسو رہیں تمہارے ساتھ، یہ فریق تمہارے ساتھ وعدے پر پکے رہیں، یکسو رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، ان کے ساتھ تم لڑو نہیں۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور ڈالو ان کی طرف سلامتی۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پس نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ، یعنی ایسے لوگ جن کا اپنی قوم کے ساتھ بھی لڑنے کو دل نہیں چاہتا، تمہارے ساتھ بھی لڑنے کو دل نہیں چاہتا، وہ امن میں رہنا چاہتے ہیں، یا ایک وہ جماعت جن کے ساتھ تمہارا وعدہ ہے، آگے اس جماعت کے ساتھ ایک اور جماعت کا وعدہ ہے، ان دونوں کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ اپنی بات پر کیا رہیں، پکے رہیں، یکسو رہیں، اپنی بات کو چھوڑیں نہ، تو تم ان سے لڑائی نہ کرو۔ اللہ نے ان سے لڑائی کرنے کا راستہ تم کو نہیں دکھایا۔ اب آگے جی ایک اور فریق، ستجدون آخرین یریدون، ابھی تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو، یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں تم سے اور امن سے رہیں اپنی قوم سے۔ یہ پہلے والے لوگ نہیں ہیں، آگے فرق آ رہا ہے۔ پہلے بھی ایسے آئے تھے کہ وہ تم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے، اپنی قوم سے بھی، لیکن وہ یکسو رہے۔ یہ اور فریق ہے، یہ چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں تم سے اور امن سے رہیں اپنی قوم سے، لیکن کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی لٹائے جائیں فتنے کی طرف اس پر لوٹ جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس وہ یکسو نہ رہیں، اپنی بات پر پکے نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف سلامتی نہ ڈالیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَقْتُلُوهُمْ، قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر دی ہم نے تم کو کھلی سند۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ جو فریق تم میں سے تمہارے ساتھ بھی، اپنے ساتھ بھی، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتا، پکا رہتا ہے، ان سے لڑائی نہیں کرنی۔ جو فریق کہتا تو یہ ہے کہ ہم امن میں رہنا چاہتے ہیں تم سے بھی اور اپنی قوم میں سے بھی، لیکن اگر ان کو ہتھیار زیادہ مل جائیں، ہیں پہلے تو کمزور سن نا، ہتھیار زیادہ، اسلحہ مل جائے، افرادی قوت مل جائے، تو چونکہ اندر نفاق سی نا، پھر پکے کوئی نہ رہے، سلامتی تواڈے والے نہ کوئی نہ ڈالی،
اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکا نہیں. انہوں نے پکڑو پھر مارو انہوں نے قتل کرو جہاں کہیں تم پاؤ. ان کے متعلق اللہ نے تمہارے لیے کیا رکھی ہے؟ کھلی سند. ان کے ساتھ لڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وما کان لمؤمن ان یقتل، لکھو جی اس کے نیچے چوتھا حکم یا حکم رابع جو بھی لکھ لو. چوتھا حکم یا لکھ لو حکم رابع. اس وما کان لمؤمن ان یقتل، نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. یہ میں چوتھا یا رابع اس لیے کہتا ہوں کہ جو طلباء و طالبات عربی کو بالکل نہیں سمجھتے وہ چوتھا لکھ دیں. جو سمجھتے ہیں ثانی کیا ہوتا ہے، ثالث کیا ہوتا ہے، رابع خامس کیا ہوتا ہے، وہ حکم رابع لکھ دیں. اچھا جی اس کے آگے لکھیں از احکام سلطانیہ. حکم رابع از احکام سلطانیہ. حکم رابع از احکام سلطانیہ. کٹھے لکھنا ہے ملک صاحب. حکم رابع از احکام سلطانیہ. احکام سلطانیہ کے احکامات میں سے چوتھا حکم وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، اور نہیں ہے کسی ایمان والے کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی ایمان والے کو مگر غلطی سے. دیکھو بھائی کسی ایمان والے کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی ایمان والے کو قتل کرے مگر غلطی سے قتل ہو گیا. کس طرح؟ بطور مثال ایک آدمی شکار کے لیے گیا. قاضی ضیاء المحسن صاحب ہیں بڑا شکار دا شوق ہے نا، جاندے رہندے نے. تو قاضی ضیاء المحسن صاحب شکار کے لیے گئے. اللہ نہ کرے آگے ایسے ہو جائے کسی کے ساتھ بھی. تو دور دیکھا تو سمجھا کہ یہ ہرن ہے یا کوئی اور ہے شکار، تو گولی چلا دی. لیکن وہ تھا کیا؟ بولو انسان تھا. اب گولی جا کے لگ گئی اس کو. تو یہ ہے قاضی ضیاء المحسن صاحب یا باقی جتنے شکاری ہیں ان کی مرضی یہ نہیں تھی کہ ہم کسی ایمان والے کو بندے کو ماریں، لیکن غلطی سے مارا گیا. لیکن کیا ہو گیا؟ غلطی سے مارا گیا. نمبر 2، گولی چلائی تھی ایسے بندے پر جو کافر تھا. جو کیا تھا؟ کافر تھا. قریب ہی اس کے مسلمان کھڑا تھا. غلطی سے گولی کافر کی بجائے مسلمان کو لگ گئی. تو یہ بھی کیا ہے؟ قتل خطا، غلطی سے قتل ہو جانا. غلطی سے قتل ہو جانا. اور ایسے واقعات جنگ میں پیش آ جاتے ہیں. جنگ میں پیش آ جاتے ہیں. تو کسی ایمان والے کے لیے کسی ایمان والے کو قتل کرنا جائز نہیں مگر غلطی سے قتل ہو جائے. اب غلطی سے قتل ہو جائے تو آگے مسئلہ کیا ہے وہ سمجھ لو. وَمَنْ قَتَلَ، اس کی 3 صورتیں جی آگے مسئلے کی. کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جس نے قتل کیا کسی ایمان والے کو غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اس کے لیے یہ ہے کہ ایک غلام، اور غلام کے ساتھ شرط ہے کہ وہ غلام مومن ہو، اس کو آزاد کرنا ہے. نمبر 2، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ،
خون بہا بھی دینا ہے اس کے وارثوں کو۔ بیٹا یا تو بیٹھ جایا کرو یا چلے جایا کرو، اس سامنے آ کے تم روز کھڑے ہو جاتے ہو، سننا ہے تو بیٹھ کے سن لو آرام سے۔ اچھا جی، بات سمجھ آ گئی؟ دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک کام یہ کہ ایمان والا غلام آزاد کرے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس سے غلطی سے ایمان والے کو قتل کیا ہے، اور جو وارث ہیں ان کو خون بہا بھی دینا ہے۔ اِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، ہاں اگر وارث معاف کر دے خون بہا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ ہو گئی پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ تو صورت تھی کہ وہ بندہ ایمان والا ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پس اگر وہ تھا ایسی قوم میں سے جو تمہاری دشمن ہے، اس کے رشتہ دار سارے کافر ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ اکیلا ایمان والا ہے، باقی قوم کی یہ کافر ہے، وہ اکیلا کیا ہے؟ ایمان والا ہے۔ غلطی سے ایمان والے نے اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اس کے لیے کیا ہے؟ صرف ایک غلام ایمان والا آزاد کرنا، اس کے وارثوں کو خون بہا نہیں دینا، کیونکہ یہ تو سارے کافر ہیں نا، وہ بندہ ایمان والا تھا، تو ایمان والے کا خون بہا ایمان والوں کو تو دینا ٹھیک ہے، کافر لوگ دین دی کیڑی لوڑ ہے، مارا تو غلطی سے ہے نا۔ تو یہ دوسری صورت ہو گئی۔ یہاں پر صرف غلام کیا کرنا ہے؟ آزاد کرنا ہے۔ تیسری صورت، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہے کہ ہیں تو وہ کافر، لیکن تمہارے اور ان کے درمیان امن سے رہنے کا وعدہ ہے۔ پچھلی جو صورت تھی نا، ایمان والا بندہ تھا، دوسرے کافر تھے، ان کے ساتھ تمہارا وعدہ نہیں تھا، وہاں پر غلام آزاد کرنا ہے، لیکن یہ قوم تو کافروں کی ہے اور تمہارے اور ان کے درمیان امن سے رہنے کا کیا ہے؟ وعدہ ہے، تو وہ اس قوم میں سے ہے، تو پھر فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یہاں پر بھی دونوں باتیں ہوں گی، اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا بھی ہوگا۔ تو تین صورتیں ہو گئی۔ اگر بندہ ایمان والا ہے، وارث بھی ایمان والے ہیں، تو دونوں کام کرنے پڑیں گے، خون بہا بھی، گردن کا آزاد کرنا بھی۔ دوسری صورت، بندہ ایمان والا ہے، وارث کافر ہیں، غلام آزاد کرنا پڑے گا بس۔ تیسری صورت، بندہ ایمان والا ہے، وارث کافر ہے، لیکن تمہارا ان کے ساتھ امن کا کیا ہے؟ وعدہ ہے، تو پھر کیا دینا پڑے گا؟ خون بہا بھی دینا پڑے گا اور گردن کو آزاد بھی کرنا پڑے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، بس اگر وہ یہ نہ پائے، یہ نہ کر سکے، 2 مہینے لگاتار بغیر کسی وقفے کے روزے رکھے، توبۃ من اللہ سے گناہ بخشوانے کے لیے، ٹھیک ہے، خون بہا نہیں دے سکتا، غلام پیسے نہیں ہیں اس کے پاس کہ غلام خرید کے آزاد کر سکے، تو کیا کرے؟ 2 مہینے لگاتار، اس میں رمضان والے روزے نہیں آئیں گے۔ ہاں، یہ نہ ہوئے کہ ایک رمضان شبان والے تھے، گناہ رمضان دے راہ کے چلو جی اللہ خیر سب تے جے اگو رمضان دے نال شوال دے رلائے تے یکم شوال نو عید ہوندی ہے تے عید والے دن شیطان دا روزہ ہوندا ہے
تو وہ نہ رکھے گا تو وقفہ پہ آ جائے گا، پھر بھی گل ٹھیک کوئی نہیں۔ تو ویسے بھی یہ رمضان دے روزے فرض نے، یہ روزے جڑے نے ایک دے واسطے کر کے نے کہ تہاڈی غلطی دا ازالہ کرنے واسطے کر کے نے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور اگر کوئی بندہ کسی ایمان والے کو غلطی سے نہیں جان بوجھ کر قتل کرے، غلطی سے نہیں جان بوجھ کر، اس کی سزا جہنم ہے، رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب ہوگا اس پر، وَلَعَنَهُ، اور اس کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور تیار کیا گیا ہے اس کے لیے بڑا عذاب۔ دیکھو بھائی، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ پڑھا، اتنے سپارے ہم پڑھ آئے ہیں کہ بھئی جو بندہ توحید والا ہے، پکا توحیدی ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر اس نے گناہ کیے ہیں، تو یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، یا گناہوں کی کچھ عرصہ تک سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈالے گا، پھر جہنم سے نکال کے موحد بندے کو جنت میں لے جائے گا۔ یہاں پر آ گیا کہ اگر ایک بندہ ایمان والا ہے، اس نے ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کیا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، تو یہ تو قرآن کی باقی آیات کے خلاف بات ہو گئی۔ تو پھر مفسرین کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت زیادہ عرصہ جہنم میں گزارے گا۔ ہمیشہ رہنے کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ بالکل ہمیشہ ہی رہے گا، نہیں، بہت زیادہ عرصہ کیا گزارے گا؟ جہنم میں گزارے گا۔ تو بات ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوسرے کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی شرابی ہے، ان کو جلدی نکال لیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی بندے کو قتل کرنا، یہ تو فتنہ اور فساد پھیل جاتا ہے اس سے۔ تو پھر یہ بہت زیادہ عرصہ جب اس نے جنت میں رہنا ہے تو قرآن نے کہہ دیا کہ ہمیشہ ہی رہے گا، یعنی بہت زیادہ رہنا ہمیشہ رہنے کے ہی برابر ہے۔ چلو جی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم، اس کے نیچے لکھو جی حکم خامس، یا لکھو پانچواں حکم، حکم خامس از احکام سلطانیہ، از الف اور زے، از احکام سلطانیہ، احکام سلطانیہ میں سے پانچواں حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب چلو تم اللہ کے رستے میں، فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی، اور نہ قتل کرو اس کو جو ڈالے الیکم السلام لست مؤمنا، تمہاری طرف سلامتی، اس کو تم یہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان،
فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، پس اللہ کے پاس ہیں بہت ساری غنیمتیں. كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، اسی طرح تم تھے اس سے پہلے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، پس احسان کیا اللہ نے تم پر، پس تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا. دیکھو بھائی، صورت واقعہ یہ پیش آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو کافروں کے مقابلے کے اندر بھیجا. جب یہ لشکر کافروں کے مقابلے کے اندر گیا تو ان کافروں میں ایک بندہ مسلمان تھا. وہ کافروں سے نکل کر اپنا ساز و سامان، اپنے مویشی وغیرہ لے کے علیحدہ ہو گیا اور مسلمانوں سے کہا کہ میں مسلمان ہوں. وہاں پر میں پھنسا ہوا تھا، نہیں نکل سکا، تو آج تم آ گئے ہو تو میں تمہارا ساتھی ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی، تو موت سے ڈرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں. انہوں نے اس بندے کو قتل کر دیا. انہوں نے اس بندے کو قتل کر دیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات آئی، یہ آیات نازل ہوئیں، ایمان والو جب تم اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے چلو، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں تو اس کی تحقیق کیا کرو. چھوڑ دو اس کو، اس وقت اپنے پاس رکھ لو. چلو بشک گرفتار کر لو، لے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تحقیق کر لیں گے، اس سے پوچھ لیں گے کہ تو پکا ایمان والا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر لڑائی کا موقع آئے تو اپنے سپہ سالار کے پاس لے آؤ، یا اگر اسلامی حکومت ہے تو حاکم کے پاس لے آؤ، اس کو پکڑ کے مارو نہیں اس کو. ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. آگے بتایا دیکھو نا، تم بھی تو پہلے انہی کی طرح تھے نا، مسلمان نہیں تھے. اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں مسلمان بنا دیا، تو اب تمہیں چاہیے کہ اگر کوئی اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اس کی تحقیق کر لیا کرو. لا یستوی القاعدون، اس کے نیچے لکھو جی ترغیب الی القتال، ترغیب الی القتال. ہو گئے جی، ترغیب الی القتال. لا یستوی القاعدون. اچھا جی، اب ایمان والوں سے ایک غلطی ہو گئی نا کہ بندہ ان کے ہاتھ سے مارا گیا ایمان والا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ اگر لڑائی کے اندر جائیں تو ایسی غلطی ہونے کا امکان موجود ہے تو ہم لڑنے کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں. نہ ہم لڑنے کے لیے جائیں، نہ ہم سے ایسی غلطی ہو. تو پھر قتال کی ترغیب دی. کہا نہیں، یہ سمجھ کے گھر میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو مجاہدین ہیں نا ان کا بہت بڑا درجہ ہے، ان کا بہت بڑا درجہ ہے. آگے ان کا درجہ بیان کر کے اللہ کے رستے میں لڑنے کی ترغیب دی گئی ہے. اور سن لو عزیز طلباء و طالبات، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں ہے برابر بیٹھنے والے ایمان والوں میں سے، غیر اولی الضرر،
جن کو کوئی تکلیف نہیں. ہاں اگر کوئی بیمار ہے نہیں جا سکتا وہ تو مجبور ہے, یا کسی کا باپ بیمار ہے, ماں بیمار ہے, اس کی خدمت کرنے کے لیے مجبوری ہے. مجبوری کوئی نہیں تو گھر میں بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے. بیٹھنے والے ایمان والوں میں سے اور مجاہدین, ان کے درمیان فرق ہے. بیٹھنے والے مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے. والمجاہدین فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, اور جہاد کرنے والے جو ہیں اللہ کے راستے میں ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے. فضل اللہ المجاہدین بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَائِدِينَ درجہ, فضیلتی اللہ نے مجاہدوں کو جو جہاد کرتے ہیں ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے, بیٹھنے والوں پر درجہ دیا. سبحان اللہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, لیکن بیٹھنے والوں پر مجاہدین کو درجہ تو دیا ہے, لیکن بیٹھنے والے اگر چلو بیٹھ بھی گئے اور مجاہدین چلے بھی گئے ہیں ایمان والے, اللہ کا دونوں سے بلائی کا وعدہ ہے. لیکن پھر کہا آگے دوبارہ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. دونوں کے لیے بلائی تو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر اجرن عظیما, بہت بڑا اجر ہے. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ, ان کے درجے بڑے بلند ہیں, بخشش ہے, اللہ کی رحمت ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اگر وہ جو غلطی ہو گئی تھی, ایک بندہ قتل ہو گیا تھا غلطی سے, اگر اللہ نہ کرے ایسے ہو جائے تو اللہ مجاہدین کو بخش بھی دیتا ہے, رحم بھی کر دیتا ہے. ان الذین توفاہم الملائکہ, اس کے نیچے لکھو جی حکم سادس از احکام سلطانیہ. حکم سادس از احکام سلطانیہ. یا چھٹا حکم از احکام سلطانیہ. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم, بے شک وہ لوگ کہ نکالنے لگے فرشتے ان کی جان, انہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جان پر. انہوں نے یعنی کیا کیا تھا, شرک کیا تھا, ٹھیک ہے, ظلم کیا تھا اپنی جان پر. قالوا فیما کنتم, فرشتے کہنے لگے تم کس حال میں تھے. قالوا کننا مستضعفین فی الارض, کہنے لگے ہم کمزور تھے زمین میں, ہم کمزور تھے زمین میں. ملک صاحب آرام نہ, دیکھو بھائی, یا تو یہ مشرک تھے یا تھے ایمان والے, بات سمجھ لو, تھے ایمان والے لیکن کافروں کے شہر میں رہے. انہوں نے ان کو نمازیں پڑھنے نہ دی, نمازیں مسجد بنانے نہ دی, اذان کہنے نہ دی, اعمال صالح نہ کرنے دیے. تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ وہاں سے کیا کرتے, ہجرت کرتے. وہ کیا کرتے, ہجرت کرتے. جب فرشتے ان کی جان کھینچنے کے لیے آئے نا
تو کہنے لگے ہم زمین میں کمزور تھے، ہم تھوڑے تھے، وہ زیادہ تھے۔ فرشتوں نے کہا قالو علم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہنے لگے کیا نہ تھی اللہ کی زمین بڑی وسعت والی، تم اس میں ہجرت کرتے، تم اس میں کیا کرتے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، بس ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا اگلے، یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یہ جن کی جان فرشتوں نے قبض کی یہ کافری تھے۔ یہ کیا تھے؟ کافری تھے۔ کیوں؟ کافروں کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ باقی بعض لوگوں نے دوسری بات کی ہے کہ وہی تھے ایمان والے لیکن اعمال صالح نہ کر سکے، لیکن زیادہ راجح بات یہی ہوگی کیونکہ اگلے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا تھے؟ کافری تھے، لیکن بہانہ لگا دیا۔ وساعت مسیرہ، اور یہ جہنم جو ہے یہ برا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ جو کمزور ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، نہیں طاقت رکھتے کوئی تدبیر کرنے کی اور نہیں پاتے کوئی راستہ نکلنے کا، کافروں میں سے راستہ نکلنے کا کوئی نہیں پاتے۔ یہ ایمان والے ہیں لیکن مرد ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں، یہ نہیں نکل سکتے تھے، یہ نہیں نکل سکتے تھے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اگر واقعی یہ ایمان والے تھے پھر دوسری بات آ گئی، لیکن تھے بوڑھے یا عورتیں تھیں یا بچے تھے، وہ اس بات کی طاقت نہیں پاتے تھے کہ ان سے نکل کر جائیں۔ اگر وہ نکل کر جانے لگتے تو پکڑ لیے جاتے، اور وہ راستہ بھی نہیں پا رہے تھے، ان کو قبضے میں انہوں نے کیا ہوا تھا۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لکھو جی اس کے نیچے ترغیب الی الہجرت، ترغیب الی الہجرت،